السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عروہ بن زبیر، حضرت سید بن المسیب، حضرت علقمہ بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبید اللہ بن عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بیان کیا، یعنی جس میں تہمت لگانے والوں نے آپ کے متعلق افواہ اڑائی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بری قرار دے دیا تھا۔ ان تمام حضرات نے پوری حدیث کا ایک ایک ٹکڑا بیان کیا ہے، اور ان راویوں میں سے بعض کا بیان دوسرے کے بیان کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان میں سے بعض راوی کو بعض دوسرے کے مقابلے میں حدیث زیادہ بہتر طریقے پر محفوظ تھی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے یہ حدیث اس طرح بیان کی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے قرعہ اندازی کرتے تھے۔ جن کا نام نکل آتا انہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قرعہ ڈالا اور میرا نام نکلا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ مجھے اونٹ پر حدود سمیت چڑھا دیا جاتا اور اسی طرح اتار لیا جاتا۔ یوں ہمارا سفر جاری رہا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہم مدینے کے قریب پہنچ گئے تو ایک رات جب کوچ کا حکم ہوا، میں قضائے حاجت کے لیے پڑاؤ سے کچھ دور رہ گئی اور قضائے حاجت کے بعد اپنے کجوا کے پاس واپس آ گئی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا ظفار کے موتیوں کا بنا ہوا ہار کہیں گر گیا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے لگی اور اس میں اتنی محو ہو گئی کہ کوچ کا خیال ہی نہ رہا۔ اتنے میں جو لوگ میرے حدود کو اٹھایا کرتے تھے آئے اور میرے حدود کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا جو میری سواری کے لیے متعین تھا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ میں اس اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھی، گوشت سے ان کا جسم بھاری نہیں ہوتا تھا کیونکہ کھانے پینے کو بہت کم ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے حدود کو اٹھایا تو اس کے ہلکے پن میں انہیں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ میں یوں بھی اس وقت کم عمر لڑکی تھی، چنانچہ ان لوگوں نے اس اونٹ کو اٹھایا اور چل پڑے۔ مجھے ہار اس وقت ملا جب لشکر روانہ ہو چکا تھا۔ میں جب پڑاؤ پہنچی تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا۔ میں وہاں جا کے بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جلدی ہی انہیں میری عدم موجودگی کا علم ہو جائے گا اور پھر وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں آئیں گے۔ میں اپنی اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان معطل سلمی لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ رات کا آخری حصہ تھا۔ جب میری جگہ پر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی۔ انہوں نے دور سے ایک انسانی سایہ دیکھا۔ وہ قریب آئے اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب وہ مجھے پہچان گئے تو انا للہ پڑھنے لگے۔ میں ان کی آواز پر جاگ اٹھی اور اپنا چہرہ چادر سے چھپا لیا۔ خدا گواہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا ان کی زبان سے کوئی کلمہ نہ سنا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ خود پیدل اونٹ کو آگے سے کھینچتے ہوئے لے چلے۔ ہم لشکر سے اس وقت ملے جب وہ بھری دوپہر میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ اس تہمت میں پیش پیش عبداللہ بن ابی سلول منافق تھا۔ مدینہ پہنچ کر میں بیمار پڑ گئی اور 1 مہینے تک بیمار رہی۔ اس عرصے میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی باتوں کا بڑا چرچا رہا، لیکن مجھے ان باتوں کا کوئی احساس بھی نہیں تھا۔ صرف ایک معاملے سے شبہ سا ہوتا تھا کہ میں اپنی اس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس لطف و محبت کا اظہار نہیں دیکھتی تھی جو سابقہ بیماری کے دنوں میں دیکھ چکی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے اور سلام کر کے صرف اتنا پوچھ لیتے کہ کیا حال ہے۔ ایک دن جب کمزوری باقی تھی تو میں باہر نکلی۔ میرے ساتھ مستحا بھی تھی۔
ہم منازع کی طرف گئے۔ قضائے حاجت کے لیے ہم وہیں جایا کرتے تھے اور قضائے حاجت کے لیے صرف رات کو ہی جایا کرتے تھے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب ہمارے گھروں کے قریب ہی بیت الخلاء بن گئے تھے۔ اس وقت تک ہم عرب کے دستور کے مطابق قضائے حاجت آبادی سے دور جا کر کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلاء ہمارے گھر کے قریب بنا دیے جائیں۔ بہرحال میں اور مصطح قضائے حاجت کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ عبد الرحم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور آپ کی والدہ سہر بن عامر کی بیٹی تھی۔ اس طرح آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہوتی تھی۔ آپ کے بیٹے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قضائے حاجت کے بعد جب ہم لوگ گھر واپس آنے لگے تو مصطحہ کا پاؤں انہی ہی کی چادر میں الجھ کر پھنس گیا۔ اس پر ان کی زبان سے نکلا مصطحہ برباد ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ نے بری بات کہی۔ آپ ایک ایسے شخص کو برا کہتی ہو جو غزوہ بدر میں شریک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کی بات آپ نے نہیں سنی۔ میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا تو انہوں نے مجھے تہمت لگانے والوں کی باتیں بتائیں۔ میں پہلے سے بیمار تھی ہی، ان باتوں کو سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پھر جب میں گھر پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور دریافت کیا کہ طبیعت کیسی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرا مقصد والدین کے پاس جانے کا یہ تھا کہ اس خبر کی حقیقت ان سے پوری طرح معلوم ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میں نے والدہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی صبر کرو، کم ہی کوئی ایسے حسین و جمیل عورت کسی ایسے مرد کے نکاح میں ہوگی جو اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی سوکھنے بھی ہوں، اور پھر بھی وہ اس طرح اسے نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس پر میں نے کہا سبحان اللہ، اس طرح کی باتیں تو دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد میں رونے لگی اور رات بھر روتی رہی۔ صبح ہو گئی لیکن میرے آنسو نہیں تھمتے تھے اور نہ نیند کا کوئی آنکھ میں نام و نشان تھا۔ صبح ہو گئی اور میں روئے جا رہی تھی۔ اسی عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بن ابی طالب اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا، کیونکہ اس معاملے میں آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیوی کو جدا کرنے کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جس کا انہیں علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اس تہمت سے بری ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنا تعلق خاطر ہے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہلیہ کے بارے میں خیر و بلائی کے سوا اور ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، عورتیں اور بھی بہت ہیں۔ ان کی باندھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں دریافت فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور دریافت فرمایا کہ اے بریرہ، کیا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے شبہ گزرا ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جو چھپانے کے قابل ہو۔ ایک بات ضرور ہے کہ وہ کم عمر لڑکی ہے، آٹا گوندتے میں بھی سو جاتی ہے، اور اتنے میں کوئی بکری یا پرندہ وغیرہ وہاں پہنچ جاتا اور ان کا گوندا ہوا آٹا کھا جاتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سلول کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے معاشر مسلمین، ایک ایسے شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا
جس کی اذیت رسانی اب میرے گھر تک پہنچ گئی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ میں اپنی اہلیہ میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا، اور یہ لوگ جس آدمی کا نام لے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی خیر کے سوا میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر میں گئے ہیں تو میرے ساتھ ہی گئے ہیں۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا، اور اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر وہ ہمارے بھائیوں یعنی قبیلہ خزرج کا کوئی آدمی ہے تو آپ ہمیں حکم دیں، تعمیل میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے۔ آپ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اس سے پہلے آپ نیک آدمی تھے، لیکن آج آپ پر قومی غیرت غالب آ گئی تھی۔ آپ نے اٹھ کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم، تم نے جھوٹ کہا کہ تم اسے قتل نہیں کر سکتے، تم میں اس کے قتل کی طاقت نہیں ہے۔ پھر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ حضرت سید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ نے سید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خدا کی قسم تم جھوٹے ہو، ہم اسے ضرور قتل کریں گے، تم منافق ہو کہ منافقوں کی طرفداری میں لڑتے ہو۔ اتنے میں دونوں قبیلے اوس و خزرج اٹھ کھڑے ہوئے اور نوبت قتل و قتال تک پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خاموش کرنے لگے۔ آخر سب لوگ خاموش ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس دن بھی میں برابر روتی رہی، نہ آنسو تھمتے اور نہ نیند آتی تھی۔ بیان کرتی ہیں کہ جب اگلے دن صبح ہوئی تو میرے والدین میرے پاس ہی موجود تھے۔ 2 راتیں اور ایک دن مجھے مسلسل روتے ہوئے گزر گیا۔ اس عرصے میں نہ مجھے نیند آئی اور نہ آنسو تھمتے تھے۔ والدین سوچنے لگے کہ روتے روتے میرا دل نہ پھٹ جائے۔ بیان کیا کہ ابھی وہ اسی طرح میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی، اس وقت سے اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک اس معاملے میں انتظار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بیٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا اور فرمایا، اما بعد، اے عائشہ، تمہارے بارے میں مجھے اس طرح کی اطلاعات پہنچی ہیں، بس اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات خود کرے گا، لیکن اگر تم سے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو ختم کر چکے تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے جیسے ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا ہو۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجیے۔ انہوں نے فرمایا، خدا گواہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا میری طرف سے جواب دیجیے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ خدا گواہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں خود ہی بولی، میں اس وقت نوعمر لڑکی تھی، میں نے بہت زیادہ قرآن بھی پڑھا تھا۔ میں نے کہا کہ خدا گواہ ہے، میں تو یہ نہیں جانتی ہوں کہ ان افواہوں کے متعلق جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے وہ آپ لوگوں کے دل میں جم گیا ہے اور آپ لوگ اسے صحیح سمجھنے لگے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان تہمتوں سے بری ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی خوب جانتا ہے کہ واقعی میں بری ہوں، تو آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔
لیکن اگر میں تہمت کا اعتراف کروں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے قطعاً بری ہوں، تو آپ لوگ میری تصدیق کرنے لگیں گے۔ اللہ گواہ ہے کہ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کوئی مثال نہیں ہے سوائے یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس ارشاد کے کہ آپ نے فرمایا تھا، بس صبر ہی اچھا ہے، اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ میری برات ضرور کرے گا، لیکن خدا گواہ ہے کہ مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ میں اپنی حیثیت اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی وحی مطلول نازل فرمائے۔ ہاں، البتہ مجھے اس کی توقع ضرور تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق کوئی خواب دیکھیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری برات کر دیں۔ بیان کرتی ہیں کہ خدا گواہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی اسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ گھر والوں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، اور وہی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی جو وحی کے نزول کے وقت طاری ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے پسینے ہو گئے اور سینہ موتیوں کی طرح جسم عطر سے ڈھلنے لگا، حالانکہ سردی کے دن تھے۔ یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کی شدت کی وجہ سے ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی۔ بیان کرتی ہیں کہ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبسم فرما رہے تھے، اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا کہ عائشہ، اللہ نے تمہیں بری قرار دے دیا ہے۔ میری والدہ نے مجھے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ خدا گواہ ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہرگز کھڑی نہیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی حمد نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی تھی وہ یہ تھی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ من لا تحسبون۔ مکمل 10 آیات تک جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میری برات میں نازل کر دی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مصطح بن اثاثہ کے اخراجات ان سے قرابات اور ان کی محتاجی کی وجہ سے خود برداشت کرتے تھے، آپ نے ان کے متعلق فرمایا کہ خدا کی قسم، اب میں مصطح پر ایک دہلہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کیسی کیسی تہمتیں لگا دی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی جو لوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں، جو قرابت والوں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں، چاہیں کہ معاف کرتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کرتا رہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑا رحمت والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میری تو یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ مسئلہ کو آپ پھر وہ تمام اخراجات دینے لگے جو پہلے دیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ خدا کی قسم، اب کبھی ان کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی میرے معاملے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، زینب، تم نے بھی کوئی چیز کبھی دیکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ اور میرے کان محفوظ رہیں، میں نے ان کے اندر خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ بیان کرتی ہیں کہ ازواج محترات میں وہی ایک تھی جو مجھ سے بلند رہنا چاہتی تھیں، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کے تقویٰ و طہارت کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا، اور انہوں نے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کہی۔ لیکن ان کی بہن حمنہ ان کے لیے بلا وجہ لڑیں، اور تہمت لگانے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئیں۔ آیات برات نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف نکلے اور ان سے خطاب فرمایا
اور برات کے متعلق قرآن مجید کی نازل شدہ آیات کی تلاوت فرمائی۔ پھر ان لوگوں پر حد قذف جاری کرنے کا حکم دیا جو اس تہمت میں شریک ہوئے تھے۔ ان میں حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی، حضرت حسان بن ثابت اور حمنہ بن حجیج شامل تھے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بیوی کے ساتھ ہمدردانہ رویہ ہونا چاہیے اور حسن معاشرت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اس میں کوتاہی برتنا بہت سے مسائل کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ عورت جب کسی کام سے نکلے تو اس کے ساتھ کوئی با اعتماد قسم کا مونس یا خادم ہونا چاہیے۔ اجنبی کی نگاہ پڑنے پر عورت کو اپنا چہرہ فوراً ڈھانپ لینا چاہیے۔ بری بات جب پھیل جائے تو اس کی تفتش اور اس کے صحیح یا غلط ہونے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ والدین کے گھر بھی نہیں جا سکتی۔ انسان کو چاہیے کہ اہم امور میں اپنے ہمراز دوستوں سے مشورہ کرے۔ گواہی کے معاملات میں ثابت قدمی دکھانا چاہیے۔ جھگڑے کو مٹانے اور فتنے کی آگ کو بجھانے کی انت تک کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو، اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہلا یا فالا اذیت پہنچائے وہ واجب القتل ہے۔ گفتگو کا آغاز تہشد اور حمد و ثناء اور اماباد سے کرنا چاہیے۔ توبہ کی مشروعیت معلوم ہوئی کہ سچے دل سے گناہوں کا اعتراف کرنے والا مقبول التوبہ ہوتا ہے۔ غیبت کرنے یا سننے کی مذمت معلوم ہوئی، نیز یہ کہ غیبت کرنے والے شخص کو زجر و تنبیہ کرنی چاہیے۔ اگر حد سزا کے نفاذ سے فتنہ فساد کے واقع ہونے کا خدشہ ہو تو اسے مؤخر کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ عورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔